حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی نئی کتاب کے دروس کا آغاز کریں گے۔ یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ۔ لعنت کا مسئلہ پر مواد آپ کو مل جاتا ہے، کتب میں عام مل جاتا ہے۔ اس کے کفر پر اس حوالے سے اتنے وقی دلائل، اتنے مدلل دلائل، اتنے مضبوط استدلالات شاید 1400 سال میں اس موضوع پر اور بھی کتابیں لکھی گئیں۔ ابن قیم نے لکھی ہے کفر یزید پر، اور لکھی ہے، بڑے وہ مختصر ہیں۔ اتنی وقی کتاب اس موضوع پر آپ کو شاید دستیاب نہ ہو، بلکہ یہ جامع بھی ہے کہ جو کچھ پیچھے ہوا وہ بھی اس میں ایک طرح کا جمع تو نہیں ہے، لیکن وہ دلائل بہرحال موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر اتنے ایک اضافہ ہے کہ جتنا شاید ان کتابوں کا کئی 100 گنا آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ مواد دستیاب ہے۔ اس کتاب کا چونکہ ایک طویل سلسلہ چلے گا انشاءاللہ، آج ہم اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ موضوعات کی آپ کو سمجھ آتی رہے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ابھی ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی اس میں اپنا ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، صرف قرآن مجید اور احادیث، زیادہ تر احادیث ستہ سے، اور پھر مسند احمد سے، اور اپنا دیگر کچھ کتب سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت سے متعلق خود قرآن مجید نے وضاحت اور صراحت کر دی۔ اچھا، اب یہ اذیت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کو اذیت دینے کی قسمیں آپ میں سے ہر بندے کو پتہ ہے کتنی ہیں۔ آپ کو براہ راست مار کے بھی اذیت دی جا سکتی ہے، جس کو اذیت کیا کہیں گے؟ جسمانی اذیت ہے کہ نہیں؟ آپ کو ذہنی اذیت دی جا سکتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں۔ ہم عام استعمال کرتے ہیں، مجھے ذہنی اذیت ہو رہی ہے۔ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کے اذیت دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی؟ آپ کے گھر والوں کو ٹھیس پہنچا کے اذیت دی جا سکتی ہے۔ آپ کے مال کو لوٹ کر نقصان پہنچا کے، تو اذیت کی بہت ساری قسمیں۔ تو قرآن نے ان تمام قسموں کو لفظ اذیت میں جمع کر دیا اور فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب یہاں اندازہ کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت، اللہ کو اذیت دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن قرآن کا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب قاعدہ سمجھ لیجیے آپ اس آیت سے آگے بڑھنے کے لیے۔ آگے حضور شیخ الاسلام نے قاعدہ بیان کیا۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے رسول کو اذیت پہنچائی تو اسی اذیت کو جو رسول کو دی گئی اللہ کی اذیت تصور کیا جائے گا۔ یؤذون اللہ، یؤذون الرسول جو ہے وہی یؤذون اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اذیت الہی نہیں ہو سکتی۔ یہ امر غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست اذیت پہنچانا کسی کے بس میں ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن میں جا بجا اس طرح کے استعارے آئے ہیں، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس ایسے احساسات سے ہی پاک ہے کہ اس کو اس طرح کی اذیت کا احساس ہو جس طرح کے ایک انسان کے لیے ہمارے ہاں تصور ہے۔ تو پھر اللہ کی اذیت کیا ہے جو کہ نص قرآنی سے ثابت ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو رسول کی اذیت ہے، چونکہ رسول بشر اور انسان بھی ہیں، تو لہٰذا جو رسول کے احساسات کو مجروح کرتا ہے وہی اللہ کی اذیت تصور ہوگی۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی جو حرمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کی حرمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے، رسول کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ یہ پورا قاعدہ و ضابطہ ہے۔ اسی طرح رسول کی اذیت اللہ کی اذیت۔ علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول صفحہ 86 پر قاعدہ وضاحت کر دیا۔ حضور شیخ الاسلام نے کوٹ کیا ابن تیمیہ کو۔ یہ آیت لکھ کے ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے رسول کی اذیت کو اپنی اذیت کے ساتھ جوڑ دیا، متصل کیا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔
اسی طرح اللہ نے اذیت رسول کو اپنی اذیت سے جوڑ دیا، اور یہ بات منصوص ہے، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے۔ یعنی ابن تیمیہ نے یہ کہا، جو یہ بات نص سے ثابت ہے کہ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے، اور اللہ نے اپنی اذیت کو رسول کی اذیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی بادی النظر میں اب جو رسول کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں سے یہ نتیجہ نکالا۔ پھر آگے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی عزت و حرمت اور اس کے رسول کی عزت و حرمت کی جہت ایک ہے، دو جہتیں نہیں ہیں۔ یعنی جب آپ شمار کریں گے عزت اللہ و عزت رسول الگ الگ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی عزت ہے جو ہے رسول کی، چونکہ اللہ تو زمین پر آئے گا نہیں، اپنے نیابت میں اللہ نے رسول کو بھیج دیا اور بتا دیا کہ یہ میری نیابت میں آئے گا میری بہاف پہ ڈیل کرنے، تو گویا اس کی عزت اب اللہ کی عزت تصور ہوگی، اور اس رسول کی جو ہے حرمت، اس کی حرمت اللہ کی، دونوں کی حرمتوں کی جہت ایک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے یقیناً اللہ کو اذیت دی اور اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور وسیلے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ابن تیمیہ نے ان دو تصریحات میں اس آیت کی وضاحت کر دی۔ اب اس تفصیل سے اور اس آیت اور اس مقدمے سے اور اس تفسیر سے جو ابن تیمیہ کی میں نے آپ کو بتائی، ابن تیمیہ کی بتانے میں سامعین کرام میں خاص حکمت ہے۔ کچھ لوگ خاص طبقوں کے ہاں قابل قبول ہیں، باقیوں کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں، تو وہ پھر تعبیر کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں۔ ابن تیمیہ کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ان کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو باقی لوگوں کو بعض کو نہیں مانتے۔ تو اب جب یہ قاعدہ قائم ہو گیا کہ جس نے، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے خانوادہ رسول کو اذیت پہنچائی تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ نیچرل بات ہے نا، اب ایک قاعدہ قائم ہو گیا کہ ابھی تک ہم نے یہ بتایا کہ رسول کی اذیت اللہ کی اذیت ہوتی ہے، یہ ثابت ہوگی بات۔ اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، اب آگے آئیں کہ پھر رسول کی اذیت کیا ہے۔ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہے، اور رسول کے احساسات ہیں، رسول کے جذبات ہیں، رسول کے گھر والے ہیں، رسول کی اپنا آرام اور سکون بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بھی ہے اور اذیت بھی ہے۔ تو جس نے پھر خانوادہ رسول کو اذیت پہنچائی اس نے در حقیقت رسول کو اذیت پہنچائی، اور پھر اس پرانے طے شدہ مقدمے کے تحت اسی نے در حقیقت خدا کو اذیت پہنچائی، جس نے خانوادہ رسول میں سے کسی شخص کو اذیت پہنچائی۔ یعنی ہم ظاہراً تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اذیت حسن اور حسین کو دی جا رہی ہے، مگر وہ چونکہ حضور کے گھر والے ہیں اور حضور نے ان کے ساتھ اپنی محبت کو اور ہر تعلق کو جوڑا ہے، تو وہ اذیت بنیادی طور پہ حسن و حسین کی نہیں بلکہ رسول کی ہے، اور قاعدے کے مطابق وہ اذیت رسول کی بھی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ یہ مقدمہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ آپ کے بارے میں، آپ کے باپ کے بارے میں کوئی استعمال کرے جو ناشائستہ لفظ ہے، تو سنتے ہی آپ پر ایک کیفیت طاری ہوگی، وہ اذیت کی، تکلیف کی کیفیت، ناگواری کی کیفیت، غصے کی کیفیت، جو مرضی نام دے لیں۔ اس کے اندر ایک اذیت کا چھوٹا، خفیف یا بڑا پہلو ہوگا۔ کوئی آپ کے باپ کو گالی دے دیتا ہے، ہوگا اذیت کا پہلو، آپ کو منتقل ہوگی۔ بالکل منوان یہی قاعدہ یہاں پہ کہ کسی نے امام حسن اور امام حسین کے لیے غیر محتاط لفظ استعمال کیا تو گویا اس سے براہ راست اذیت رسول کو پہنچی، اور رسول کی اذیت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ رسول کی اذیت ہے ہی نہیں، رسول کے ساتھ ساتھ خدا کی اذیت کا پہلو اس کے اندر شامل ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے پھر جو اذیت دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے، جو میرے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ عذاب کی قرآن میں 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3 ہی قسمیں ہیں عذاب کی۔ ایک کو عذاب عظیم کہا گیا، ایک کو عذاب علیم کہا گیا، اور ایک کو عذاب مہین کہا گیا۔ حافظ فاروق اوان صاحب بیٹھے ہیں، یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، حافظ آدمی ہے نا، تو اس کے ذہن میں پھر ساری آیات آ جاتی ہیں۔ تو قرآن میں یہ 3 عذاب آئے، علیم، عظیم اور مہین۔ عذاب عظیم کا قاعدہ سن، اب یہ سمجھ لیجئے کہ عظیم عذاب جب آتا ہے، اللہ کہتا ہے عذاب عظیمہ، تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ عذاب علیمہ، تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ اور عذاب مہینہ، تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ عذاب عظیمہ آتا ہے سورہ آل عمران کی 176 نمبر آیت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کافر اور غیر کافر دونوں کے لیے آتا ہے عذاب عظیم۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے سورہ المائدہ آیت نمبر 33، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم۔ مومن کے لیے بھی عذاب عظیم آتا ہے گناہ کبیرہ کرنے پر،
اور کافر کے لیے بھی عذاب و عظیم آتا ہے کفر کرنے کا، یعنی عذاب عظیم میں تخصیص نہیں ہے مومن و کافر کی، یہ دونوں کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے، یہ صرف قرآن کے حد تک بحث ہے۔ اس کے بعد ہے عذاب علیم، جس کا معنی ہے دردناک عذاب۔ عام طور پر یہ زیادہ تر مومنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر کافر مسلمانوں کے لیے، لیکن چند جگہوں پر یہ کفار کے لیے بھی آتا ہے۔ عذاب عظیم اور عذاب علیم میں دونوں میں اہل ایمان کے لیے بھی آتا ہے اور اہل کفر کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب ہم زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو پھر یہ فرق ہے کہ عذاب عظیم کثرت سے دونوں کے لیے آتا ہے، عذاب علیم کثرت سے دونوں کے لیے نہیں آتا، بلکہ عذاب علیم کثرت سے ایمان والوں کے لیے آتا ہے اور کم کفار کے لیے آتا ہے، لیکن آتا ہے۔ اب آ جائیے تیسرا جو عذاب مہین ہے، یہ عذاب علیم کی مثالیں سورہ بقرہ کی 10 نمبر آیت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس پر ان کو عذاب علیم ہے۔ اب مومن جھوٹ مسلمان بولتے ہیں، اس پہ عذاب علیم ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، یہ قرآن نے کہا، سورہ بقرہ 104، دونوں مثالیں بقرہ میں موجود ہیں۔ اب تیسری قسم پہ آ جائیے عذاب مہین۔ یہ اس کا جو قاعدہ ہے، اس کا پہلے دونوں سے الگ قاعدہ ہے۔ عذاب مہین کے استعمال کا قاعدہ نہ عذاب علیم والا ہے نہ عذاب عظیم والا ہے، بلکہ عذاب عظیم مہین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دردناک اور ایسا عذاب جس میں تکلیف بھی ہو اور اذیت بھی ہو اور تحقیر کا پہلو بھی ہو، یعنی ذلت ناک عذاب، اس کو اگر آپ اصطلاح بنائیں آخری حد تک ذلت کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، بڑے سے بڑے گناہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ عذاب المہین جتنی دفعہ قرآن نے استعمال کیا ہے صرف کفار کے لیے استعمال کیا ہے، صرف مشرکین کے لیے استعمال کیا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے ڈاکٹر صاحب جن کے ایمان پر قطعی طور پہ استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تین قسمیں آپ سمجھیں، عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین۔ عذاب عظیم دونوں طبقات کے لیے، عذاب علیم دونوں طبقات کے لیے، لیکن کثرت اور قلت استعمال کا فرق۔ اور عذاب مہین یہ صرف ایک طبقے کے لیے آتا ہے اور وہ کفار ہیں، اہل ایمان کے لیے عذاب مہین نہیں آتا۔ اب اس تفصیل کے بعد سورہ بقرہ کے لیے، اور سورہ بقرہ کی میں بتا دیں آیت نمبر 90 میں واضح فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جس طرح پہلے آیتیں بتائیں نا کہ وہی لفظ علیم کا اور عظیم کا ایمان اور کفر دونوں کے لیے آیا، لیکن کہیں مہین کے لیے ایمان کا لفظ نہیں آیا۔ اور وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت ناک عذاب۔ سورہ بقرہ کی 90 آیت، پھر سورہ نساء کی 37ویں آیت میں ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا۔ یہ ایک مقدمہ تھا عذاب کی بحث کا، آپ سمجھ گئے۔ اب اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ آگے چلنے میں آسانی ہو۔ یہ تین سامعین کرام عذاب کے معیارات تھے جو قرآن نے مقرر کر دیے، اور اب لطف کی بات یہ ہے کہ جتنی آیتوں میں اذیت رسول کا تذکرہ ہے، رسول کو اذیت دینے کا تذکرہ ہے، وہ رسول کو اذیت رسول کی جان پر وار کر کے دی جائے یہ بھی شامل، وہ رسول پر اذیت رسول کی اولاد پر وار کر کے دے دی جائے وہ بھی شامل، وہ رسول پر اذیت رسول کی ازواج پر وار کر کے، حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو قرآن نے عذاب مہین کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، وہ اذیت رسول کی ازواج میں سے کسی پر استعمال وار کر کے دیا جائے، الغرض کسی بھی حوالے سے جس میں اذیت رسول کا پہلو نکلتا ہو۔ قرآن میں ایسی جتنی آیتیں ہیں ان سب آیتوں میں جب آخر پہ حکم بیان کر کے، تفصیل بیان کر کے وعید سنائی ہے قرآن نے، تو کہیں بھی نہ عذاب علیم لایا ہے نہ عذاب عظیم لایا ہے، بلکہ عذاب مہین کا لفظ لایا ہے۔